نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دعا جو ہے، دعا ضرورت بشر ہے۔ دعا ربط خالق و مخلوق کا بہترین وسیلہ ہے۔ دعا دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ دعا بقائے کائنات کا سبب ہے۔ دعا مومن کی سپر ہے۔ دعا انبیاء کا اسلحہ ہے۔ دعا نیزوں سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ دعا شیوا انبیاء ہے۔ دعا زاد اولیاء ہے۔ دعا تمنا عابد ہی نہیں، خواہش معبود بھی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے رب نے کہا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں وہ عن قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ دعا بے سہاروں کا سہارا ہے۔ دعا در خالق پر دستک کا نام ہے۔ دعا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی پکارنا ہے۔ یاد رہے کہ دعا کے لیے طہارت شرط نہیں، تاہم طہارت ہو تو دعا قبولیت کے درجات کو پہنچ جاتی ہے۔ دعا قضا ٹالتی ہے۔ دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں اور زنجیریں کٹ جاتی ہیں۔ تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ محترم ناظرین، آپ کے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اگر کسی کے اوپر کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے تو وہ بندہ دعا کرتا ہے
تو وہ بلا اور دعا میں ہمیشہ کشمکش رہتی ہے، اور جو دعا وہ کامیاب ہوتی ہے بلا کو ٹال دیتی ہے، بلا کو آنے نہیں دیتی۔ اور عمر میں تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی، اور عمر میں نیکی کے علاوہ کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی عمر زیادہ ہو تو آپ نیکی کرنا جو ہے وہ نیکیاں کرنا ہمیشہ کرتے رہیں، دیکھیں آپ کی عمر زیادہ ہوگی۔ دعا اللہ کے نزدیک بڑی مکرم عبادت ہے۔ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں ہے۔ دعا بلائیں ٹال دیتی ہے۔ دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئیں سب کے لیے نفع بخش ہے، لہذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کیا کرو۔ یعنی دعا اگر آپ کے اوپر جو بلا جو ہے وہ آ گئی ہو اس کو بھی ٹال سکتی ہے، نازل ہے اس کو بھی ٹال سکتی ہے، اور جو دعا ابھی تک نہیں آئی اس کو بھی ٹال سکتی ہے۔ دعا سے اللہ تعالیٰ انسان کی شرم رکھتا ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا حیا والا اور سخی ہے۔ جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یعنی بندہ جب اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہمارا کریم رب جو ہے اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے، اس کو خالی ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اسلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو سب کو سلام کرو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا ہمارے کریم رب کا بہت ہی محبوب عمل ہے۔ جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر جو ہے وہ رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالا کریں۔ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے یہ ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو کریم رب جو ہے وہ دنیا میں بھی اس کو کئی سو گنا بڑھا کے جو ہے وہ واپس کرتا ہے اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے، اور ویڈیو کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا حیا والا اور سخی ہے۔ جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے۔ دعا ہی عبادت ہے۔ امام احمد نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً دعا ہی تو عبادت ہے، یعنی دعا بہت بڑی عبادت ہے، اور ذکر الہی کی اہمیت و فضیلت اور فوائد و ثمرات معلوم کرنے کے لیے چند قرآنی آیات اور حدیث نبویہ ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ پس تم لوگ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد رب العالمین ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو۔ انسان کے دل کو صرف اللہ کی یاد سے ہی سکون ملتا ہے۔ ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہیے کہ اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب اور سعادت مند ہیں کہ جن کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر ہوتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام و اکرام کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ کو خوب یاد کرنے والے مردوں اور اللہ کو خوب یاد کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کی مثال مردہ کی سی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور اس کا ذکر سے غافل رہنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں وہ بہت اونچے درجات کے حامل ہیں، جس کا اندازہ مدرجہ ذیل حدیث قدسی سے ہوتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے متعلق جو گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ بس اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو اس کی مجلس سے بہتر ہوتی ہے۔ اگر وہ میری طرف سے ایک بالشت بڑھتا ہے، میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میں 2 ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چلتا ہوا آئے تو میں اس کی طرف بھاگتا ہوا آتا ہوں۔ بہرحال مجالس و محافل دوست و احباب کی ہوں یا کاروبار کی، سیاسی ہوں یا معاشرتی، ان میں اکثر و بیشتر دنیاوی امور پر تو گفتگو ہوتی ہے، لیکن ایسی مجالس و محافل میں دین کی بات کم ہوتی ہے۔ ایسی مجالس جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی جماعت کسی مجلس کا انعقاد کرے اور وہ اس مجلس میں نہ اللہ کو یاد کرے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے تو ایسی مجلس اس جماعت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے اور اگر چاہے تو ان کو بخش دے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی ایسی جگہ بیٹھا کہ جس میں اس نے اللہ کو یاد نہ کیا تو وہ جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے نقصان کا باعث ہوگی، اور جو کوئی کسی ایسی جگہ لیٹا کہ جس میں اس نے اللہ کو یاد نہ کیا تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقصان کا باعث ہوگی۔ لہذا ہر مسلمان کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، الغرض کوئی بھی لمحہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں گزرنا چاہیے، مگر یاد الہی کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہو۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے
وَإِذَا آمَنْتُمْ فَإِذَا آمَنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ بس تم اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تم پہلے سے نہیں جانتے تھے۔ قارئین، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اذکار اور ایک مختصر جامعہ مجموعہ ہے، لہٰذا ان کو جو ہے دعائیں اور احادیث کا بہت سارا خیال رکھ کے جو ہے یہ دعائیں ترتیب دی گئی ہیں، لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اسی طرح دعائیں کیا کریں اور ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کریں، اللہ کو یاد کیا کریں، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کیا کریں۔ جو آپ کو یاد ہو وہ آپ ذکر کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ زیادہ سے زیادہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کیا کریں۔ کوئی بھی وقت جو ہے، کسی بھی وقت جو ہے آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔